اب ہم آتے ہیں خشوع خضوع حاصل کرنے کے طریقوں کی طرف۔ خشوع خضوع حاصل کرنے کے مختلف طریقے انشاءاللہ ہم اس کورس میں ذکر کریں گے۔ جو پہلا طریقہ آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خشوع خضوع حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ یہ کہ آدمی اپنی توجہ وضو سے ہی مرکوز کرنا شروع کر دے۔ یعنی جب آپ وضو کر رہے ہو نا، حدیث شریف میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو سے انسان کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے اور آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو، دن میں 5 دفعہ اس سے غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ تو 5 نمازوں کی مثال آپ نے اس کے ساتھ دی ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ وضو کرنے سے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی وضو کر رہا ہے، مثال کے طور پر چہرہ دھو رہا ہے یا ہاتھ دھو رہا ہے، اور ہاتھ دھوتے وقت وضو میں وہ یہ تصور کرے کہ یہ جو میں ہاتھ دھو رہا ہوں اس ہاتھ سے صرف میل کچیل اور جراثیم نہیں ختم ہو رہے، بلکہ اس وضو کی برکت سے میرے ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ جب چہرے کو دھو رہا ہو اس تصور کے ساتھ دھو رہا ہو کہ یہ صرف پانی سے میرے چہرہ صاف نہیں ہو رہا، یا صرف جراثیم نہیں میرے چہرے سے ہٹ رہے، دھول مٹی نہیں ہٹ رہی، بلکہ اس پانی کے ساتھ ساتھ میرے گناہ بھی اس سے ٹپکتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ جب وہ جسم کے ایک ایک عضو کو دھوئے گا، اب جب وہ وضو کر کے اٹھے گا اس کے دل میں ایک تو وضو کی عظمت اور اس کا احساس ہوگا، پھر جب وہ نماز کے لیے جا رہا ہوگا اس کو آٹومیٹک اس کی جو توجہ ہوگی وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی بنسبت اس شخص کے کہ جس نے وضو اس طریقے سے کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وضو اس نے شروع کیا، وضو ختم کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، یہ توجہ حاصل کیسے ہوگی وضو میں؟ یہ توجہ حاصل ہوگی جب آپ مسنون طریقے سے وضو کریں گے۔ مسنون طریقے سے وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر وضو کا جو مسنون طریقہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس طریقے سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وضو میں توجہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا وضو سے پہلے کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہے، یہ ساری دعائیں انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ یہ ساری دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ توجہ بھی رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کہ اسراف سے بچیں، یعنی وضو کی صحیح برکت اس وقت حاصل ہوگی کہ آپ وضو میں پانی ضائع نہ کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ نل کھول دیتے ہیں اور جناب مثال کے طور پر وہ مسح کر رہا ہے، اب مسح کرنے میں اس کو ٹائم لگ رہا ہے، نل کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جاری نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو اسراف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پانی میں اگر آپ اسراف کریں گے تو وضو کی برکت، اس کے جو اثرات ہیں، اس سے جو آپ کو فائدے حاصل ہونے ہیں اس میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ ان چیزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ کی نماز میں اور آپ کی عبادت کے اندر برکت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ وضو سے پہلے، وضو کے بعد اور وضو کے درمیان کی دعا۔ وضو سے پہلے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ لیں، ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے۔ وضو کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے گھر میں کشادگی عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں مجھے برکت عطا فرما۔ اب یہ دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے، اس کا ترجمہ سمجھ کے آپ پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس تصور کے ساتھ وضو کے درمیان اس دعا کو پڑھیں گے تو وضو کی برکت بھی حاصل ہوگی، وضو کے اندر انشاءاللہ توجہ بھی نصیب ہوگی۔ وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک آدمی وضو کرتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے اور اگر ہم اس کی پابندی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دعا آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، نہیں تو آپ پڑھ لیں، سن لیں اور یاد کر لیں اور بچوں کو یاد کروا دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کلمہ تو آپ حضرات کو آتا ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین،
اے اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے بہت اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ یہ دعا پڑھتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن انگلی کا اشارہ کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کے درمیان اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، مسنون طریقے سے وضو کریں، اس تصور کے ساتھ وضو کریں کہ اس وضو کی برکت سے میرے جسم کے گناہ دھلتے چلے جا رہے ہیں، اسراف سے بچتے ہوئے وضو کریں، اور ان ساری چیزوں کا اہتمام کر کے جب وضو کریں گے انشاءاللہ اس وضو سے جو نماز پڑھی جائے گی، ایک تو وضو آپ کا بہت کمال کا ہو گیا، تو نماز میں بھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو توجہ، خشوع اور خضوع کی توفیق عطا فرما دیں گے۔